ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. جس صبح احد میں جنگ ہوئی ہے وہی رات ان کی شادی کی پہلی رات تھی. اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے کمرے میں تھے. گلی میں آواز گونجی ادعوکم الی الجہاد، اللہ کا نبی تمہیں جہاد کی طرف بلاتا ہے. شادی کی پہلی رات جس کو آپ سہاگ رات عربی میں زفاف کہتے ہیں، لیلۃ الزفاف. یہ اٹھے اسلحہ باندھنے لگے. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم نے آواز نہیں سنی؟ یہ جب تیار ہونے لگے بیوی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا تم نے سنا نہیں یار اللہ کے نبی نے بلایا؟ اس نے کہا ہاں سنا ہے. اس نے کہا پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے کہا شادی کی پہلی رات کو چھوڑ کے جانا تھا تو شادی کیوں کی تھی؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلی رات ہی اعلان ہو جائے گا، اور اب اعلان ہو گیا ہے میں جاؤں گا. اس نے کہا تمہارے ایک نہ جانے سے فتح نہیں ہوگی، اور تمہارے چلے جانے سے کوئی شکست کا یا فتح کا سوال نہیں ہے. تم ایک آدمی سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کا فرق پڑے یا نہ پڑے میں جاؤں گا، کیونکہ میرے کانوں میں آواز آ چکی ہے. اس نے کہا دیکھو یہاں میں جوان ہوں، تم جوان ہو، اور کبھی موقع آ جائے گا چلے جانا. میں خوبصورت ہوں، جوان ہوں، پہلی رات ہے، مزے ہیں. کہ تیرے جیسی 70 ہوں چھوڑ دوں گا، نبی کی دعوت پہ ضرور جاؤں گا. وہ عورت بھی صحابیہ تھی، مسلمان تھی. اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا شوہر دیا ہے. جاؤ خوشی سے جاؤ، میں تمہیں آزما رہی تھی، مجھے پا کے کہیں جہاد کا جذبہ تو کم نہیں ہو گیا. شوق سے جاؤ. اگر شہید ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہوں گی میں وہ ہوں جس نے پہلی رات کا دولہا قربان کیا. اور اگر تم واپس آئے خندہ پیشانی سے تمہارا استقبال کروں گی. یہ حضرت حنظلہ اس حالت میں ہی گئے. ان پر غسل واجب تھا مگر اس لیے نہیں کیا کہ میری وجہ سے لشکر کو دیر نہ ہو جائے، کہ مجھے پانی لانا پھر نہانا کرنے میں دیر نہ ہو جائے، حضور کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے. اسی حالت میں روانہ ہو گئے. اللہ جس کو چن لے، جس کام کے لیے چن لے. یہ پہنچے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آپ کو شاید ایک بات اور بتا دوں، یہ حضرت حنظلہ کی بیوی کون ہے؟ یہ اسی عبداللہ بن ابی کی بہن ہے. فرق ہوتا ہے نا. انہوں نے فوراً جب یہ گئے میدان میں رشتہ داروں کو گواہ بنا لیا کہ کل کلاں کو اولاد ہو تو کوئی مجھ پر الزام نہ لگائے. بتا دیا کہ ہم زفاف کر چکے ہیں. جب لاشیں جمع کی جانے لگیں حضرت حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا. صحابہ نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں ان کا جسد رکھا تھا. حضور اوپر دیکھنے لگ گئے. تھوڑی دیر میں فرشتے ان کو تخت پر غسل دے کر لائے تھے. اسی لیے ان کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ، وہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا. وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے.